بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی گرامر کا آگے کا سبق ہے ماضی تمنائی کا بیان، اور یہ ماضی کی آخری قسم ہے۔ ماضی کی 6 قسمیں تھیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ تو یہ آج ہم آخری قسم پڑھنے لگے ہیں، ماضی تمنائی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، تمنا آرزو سمجھی جائے، اسے ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ماضی مطلق سے ہی بنتی ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں یاز، یعنی یہ جو یا ہے، بڑی یا جس کو کہتے ہیں، یہ زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ جیسے پروردن مصدر سے ہم بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ماضی مطلق بنائی تو پرورد بن گیا، پھر ماضی تمنائی کے لیے یا بڑھا دیں تو بن جائے گا پرورد دے، تو یہ ماضی تمنائی بن گئی۔ تو اس میں پھر تھوڑا سا الگ چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس قاعدہ یہ جو بیان کیا گیا ہے، اس قاعدہ کے تحت صرف 3 سیغے بنتے ہیں۔ 6 سیغے ہوتے ہیں اور ان میں سے 3 سیغے جو ہیں وہ اس قاعدہ کے تحت بنتے ہیں، باقی 3 جو ہے نا وہ نہیں بنتے۔ تو ان کا طریقہ کیا ہے کہ 3 سیغے تو ایسے آ جائیں گے: واحد غائب کا سیغہ، جمع غائب کا سیغہ اور واحد متکلم کا سیغہ۔ یہ ایسے بنیں گے کہ ان کے آخر پر یا لگا دیں گے تو یہ بن جائیں گے، یعنی ماضی مطلق کے آخر پر یا لگائیں گے ان 3 سیغوں میں تو ماضی تمنائی بن جائے گی۔ جیسے پہلا سیغہ ہے ماضی مطلق کا پرورد، تو اس کے آگے یا لگائیں تو بن گیا پرورد دے۔ پھر دوسرا جمع غائب کا ہے پروردند، اس کے آخر پر یا بڑھائیں تو بن جائے گا پروردن دے۔ تو 2 ماضی تمنائی کے سیغے ہو گئے۔ پھر تیسرا سیغہ واحد متکلم کا جو ہے تو ماضی مطلق سے وہ بنتا ہے پروردم، تو اس کے آگے یا بڑھا دیں تو بن جائے گا پروردمیں۔ تو یہ ماضی تمنائی کے 3 سیغے بن گئے۔ باقی کے 3 سیغے کیسے بنانے ہیں؟ تو باقی کے جو 3 سیغے ہیں ان میں یا جو ہے اس کو پڑھنا، یہ یعنی اس کو بڑھا کر پڑھنا یہ دشوار تھا زبان پر، تو اہل زبان جو فارسی ہیں انہوں نے پھر اس کا الگ سے طریقہ بنایا کہ انہوں نے اس کے شروع میں کاش کے بڑھا کر اس کو بنا دیا کہ آگے یعنی یا کو نہ بڑھایا، یا کی بجائے باقی کے 3 سیغوں میں اس سیغہ کے شروع میں کاش کے لگا دیا تو وہ ماضی تمنائی بن گئی۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ کاش کے معنی ہوتا ہے کیا اچھا ہوتا۔ تو باقی کے 3 سیغے بنا لیتے ہیں۔ باقی کے 3 سیغے جمع اس میں ہوگا واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم، تو وہ بن جائے گا کاش کے پروردی، یعنی جو پروردن سے جب ہم ماضی مطلق کی گردان بنانا وہی ساری گردان رہے گی، اس میں بس تھوڑی آگے پیچھے تبدیلی کر دیں گے تو ماضی تمنائی بن جائے گی کہ 3 سیغہ بنا لیے اس میں آگے یا بڑھانے سے، اور باقی کے 3 سیغے شروع میں کاش کے بڑھانے سے بن جائیں گے۔ تو واحد حاضر کا سیغہ ہے پروردی، شروع میں کاش کے لگائیں تو بن جائے کاش کے پروردی، تو یہ ماضی تمنائی کا واحد حاضر کا سیغہ بن گیا۔ پھر جمع حاضر کا سیغہ بنانا ہے تو پروردید سے شروع میں لگائیں کاش کے پروردید، پھر جمع متکلم کے لیے پروردین، اس کے شروع میں لگائیں کاش کے پروردین، تو یہ سیغہ بن گیا۔ تو گردان پھر اس طرح یاد کر لینی ہے، رٹا لگا لینا ہے کہ پروردے، پروردن دے، کاش کے پروردی، کاش کے پروردید، پروردمیں، کاش کے پروردین۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس میں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مصدر کے آخر پر جو نون الف نا ہے یہ مصدر سے بنے گا اردو میں، اس نون الف نا کی جگہ پر تا الف تا بڑھا دیں تو ماضی تمنائی بن جائے گی کہ ماضی وہ تھا پالنا، مصدر پروردن سے اس کا ترجمہ تھا پالنا، تو اب نون الف نا کی جگہ پر تا الف تا بڑھائیں تو بن جائے گا پالتا۔ تو اس کے شروع میں کاش کے لگا دیتے ہیں کیونکہ اس میں تمنا کا معنی پایا جاتا ہے، تو کاش کے وہ پالتا، کاش کے وہ پالتے، کاش کے تو پالتا، کاش کے تم پالتے، کاش کے میں پالتا، کاش کے ہم پالتے، تو اس طرح گردان بن جائے گی۔ پھر ایک اور مصدر سے ہم بنا لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس میں مشکل تھی، تو مصدر ہے دیدن، تو اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو اسے ہم ماضی تمنائی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے ماضی مطلق کی گردان بنائیں تو بن جائے گا نون اور سے پہلے زبر کو گرا دید بن جائے گا، لیکن یہاں پر پوری گردان بنا لیں کیونکہ یہاں پر اس میں ماضی تمنائی میں اسی گردان کے آگے پیچھے کچھ بڑھانے سے ماضی تمنائی بنتی ہے، یعنی ماضی مطلق کے آگے پیچھے، تو دید، دیدند، دیدی، دیدید، دیدم، دیدیم، یہ گردان بن گئی۔
تو 3 سیگے جو ہیں ان کے آخر پر یا بڑھا دیں. کون کون سا؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم. تو دید کے آگے یا بڑھائیں تو دیدے. تو دیدند جو جمع غائب اس کے آگے یا بڑھائیں تو بن جائے گا دیدندے. پھر واحد متکلم کا ہے اس کے آگے یا بڑھائیں تو بن جائے گا دیدمے. یہ 3 بن گئے. باقی کی جو تین ہیں دی دی، دی دید اور دی دیم، ان کے شروع میں کاش کے لگانے تو بن جائے کاش کے دی دی، کاش کے دی دید، کاش کے دی دیم. تو اب ترتیب سے گردان پڑھ لیں تو بن جائے گا دی دے، دی دندے، کاش کے دی دی، کاش کے دی دید، کاش دی دمے، کاش کے دی دیم. ترجمہ ہو جائے گا دیدن کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو اب بن جائے گا دیکھتا. تو شروع میں وہ لگا دیں کاش کے وہ دیکھتا، کاش کے وہ دیکھتے، کاش کے تو دیکھتا، کاش کے تم دیکھتے، کاش کے میں دیکھتا، کاش کے ہم دیکھتے. اس طرح ایک اور مصدر سے بنا لیتے ہیں. جیسے یافتن مصدر ہے، اس کا مطلب پانا. تو اس سے بنائیں، پہلے ماضی مطلق کی گردان بنائیں، نون اور سے پہلے زبر کو گرائے تو یافت، پھر یافتن، یافتی، یافتید، یافتم، یافتیم. تو اب ماضی تمنائی کے لیے یا بڑھائیں تو بن جائے گا یافتے، یافتندے. آگے کاش کے شروع میں لگائیں کاش کی یافتی، کاش کی یافتید، یافت میں، کاش کی یافتیم. ترجمہ بن جائے گا پانا سے پاتا، کاش کے وہ پاتا، کاش کے وہ پاتے، کاش کے تو پاتا، کاش کے تم پاتے، کاش کے میں پاتا، کاش کے ہم پاتے. تو یہ اس طرح بن جائے گی. پھر اس کے بعد ہے ماضی مجہول. اس کا ماضی تمنا مجہول کیسے بنانا ہے؟ تو سب سے پہلے وہی طریقہ جس مصدر سے بنانا چاہتے ہیں اس کی ماضی مطلق بنا کر اس کے آگے ہا لگا دیں. تو یافتن سے بنانا چاہتے ہیں تو یافت، پھر حال گئی تو یافتہ بن گیا. یافتہ کے بعد اب جو ہے نا شدن مصدر سے اس موجودہ فعل کی گردان بنا لیں جس کو ہم یعنی پڑھ رہے ہیں، یعنی جس کی بنانا چاہتے ہیں. تو ہم ماضی تمنائی کا بیان پڑھ رہے ہیں تو اسے شدن مصدر سے بنائیں تو بن جائے گا شدے، شدندے، کاش کے شدی، کاش کے شدید، کاش کے شد میں، کاش کے شدیم. یہ بن جائے گا. تو یہ اس کے آگے لگا دیں. اس میں تھوڑا سا تبدیلی ہوگی وہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے آگے لگایا تو ہم نے پہلے یافتہ بنا لیا تو یافتہ شدے، یافتہ شدندے. پھر جو کاش کیا ہے نا وہ شروع میں لے آنا ہے، کاش کے یافتہ شدی، کاش کے یافتہ شدید، یافتہ شد میں، کاش کے یافتہ شدیم. اس طرح بن جائے گا. پروردن سے وہ آپ کے سامنے لکھی ہے پروردہ شدے، پروردہ شدندے، کاش کی پروردہ شدی، کاش کی پروردہ شدید، پروردہ شد میں، کاش کی پروردہ شدیم. ترجمہ ہوگا کاش کے وہ پالا جاتا، کاش کے وہ پالے جاتے، کاش کے تو پالا جاتا، کاش کے تم پالے جاتے، کاش کے میں پالا جاتا، کاش کے ہم پالے جاتے. تو یہ اس کا بیان ہوگا. پھر اس کے بعد اس میں بھی آگے مصادر دی گئی، ان کو بھی یاد کرنا ہے. سب سے پہلے فرستادن، اس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. پھر یافتن، اس کا معنی ہوتا ہے پانا. دیدن، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. گماشتن، اس کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا. پرسیدن، اس کا معنی ہوتا ہے پوجنا، یعنی عبادت کرنے جس کو کہتے ہیں. اموختن، اس کا معنی ہوتا ہے مشق ہے، یعنی اردو سے فارسی اور فارسی سے اردو. تو اس کو بھی حل کرنا ہے. جیسے اموختمی ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ مصدر کون سا ہے. تو یہ اموختن مصدر، مختن کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، تو اس سے ہے. پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ ماضی کون سی ہے، وہ فعل کون سا ہے. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یا لگی آخر پر تو یہ ماضی ہے، ماضی کی پھر ماضی تمنائی ہے. تو اب دیکھنا ہے سیگا کون سا ہے. تو یہ ہفتہ میں ہے، یعنی میم سے آگے یا بڑھائی گئی ہے. تو پھر یہ واحد متکلم کا سیگا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم پھر بنا لیں گے جب ہمیں یہ سب کچھ پتہ چل گیا. تو اموختن کا معنی ہوتا ہے سیکھنا. تو واحد متکلم میں ماضی تمنا میں بن جائے گا اموخت میں کا کاش کے میں سیکھتا. تو اس طرح کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے. تو اس کی بھی اسی طرح بنائے گا. سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ مصدر کون سا ہے. اس کا خریدنا کا مصدر رہتا ہے، خریدتے سے ہے خریدنا، یعنی مول لینا خریدن سے. تو خریدن ہے. پھر اس کے بعد دیکھنا کہ یہ فعل کون سا ہے. تو یہ فعل ہے ماضی تمنائی، کیونکہ کاش کے لگا ہے شروع میں، یعنی کاش کے کا ترجمہ لگا ہے کیا اچھا ہوتا، کیا اچھا ہوتا یا کاش کے، یہ کی بات ہے. تو وہ ہمیں پتہ چل گیا. پھر فعل کا بھی پتہ چل گیا. پھر دیکھنا ہے کہ یہ سیگا کون سا ہے. تو ہم ہے، تو ہم سیگا کون سا ہوتا ہے، کس میں آتا ہے. تو یہ جمع متکلم میں آتا ہے. کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے. تو پھر بن جائے گا کاش کے خریدیم، یہ بن جائے گا. تو اس طرح ہمیں فارسی بھی اس کی پتہ چل گئی. تو باقی بھی اس طرح مشق کو حل کرنا ہے، اس کو بار بار غور و فکر کر کے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. کسی بات کی اگر سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے پوچھ لینی ہے.